میرے اس افسانے کا عنوان ہے گماشتہ۔ اس نے گھر سے نکلتے ہوئے اچانک فیصلہ کیا کہ وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ روز روز کی بک بک جھک جھک سے تنگ آ گیا تھا۔ گھر کا کوئی فرد اس کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، نہ ماں جس نے کل اسے دکھوں کو جھیلنا سکھایا اور آج دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتی کہ اس نے زندگی کی سخت دھوپ میں جھلسنے کے باوجود جینا سیکھ لیا ہے، نہ بھائی جو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے حلق سے اترنے والا ایک ایک نوالا اور سالہ سال سے چلی آ رہی دواؤں کی ایک ایک پڑیا صرف بڑے بھائی کی مرہون منت ہے، جو تین تین نوکریاں کرتا ہے تاکہ زندگی کی بھاری پہیوں والی گاڑی دھیرے دھیرے ہی صحیح مگر آگے بڑھتی رہے۔ اور نہ تبسم جسے اس نے پہلی رات ہی بتا دیا تھا کہ تم ایک جوخم جھیلنے والے شوہر کی بیوی ہو، اور اس نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ مگر وہ حیران تھا کہ ہر بات پہلے کی طرح کیوں نہیں رہی۔ سب کچھ بدل گیا ہے۔ رشتوں کی ایک لڑی میں پروئے رکھنے والی محبتوں کی ڈور کی نرماہٹ میں خود غرضی کی سختی نے تناؤ پیدا کر دیا ہے۔ مگر ایسا کب ہوا؟ یہ سوچتے ہوئے بس میں سوار ہو گیا جس میں سہولت سے کھڑا ہونے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ وہ روز اسی حالت میں سفر کیا کرتا، مگر آج اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ گھٹن اس کے اندر بھری ہوئی تھی۔ روز کی طرح آج بھی جب وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا تو تبسم نے وہی کہا جس کے جواب میں وہ کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیا کرتا، مگر آج نہ جانے کیوں اسے شدید غصے نے جکڑ لیا اور وہ چیخا، تمہیں ہر وقت موٹر سائیکل کی خواہش رہتی ہے جیسے کہ تم اپنے باپ کے ہاں بہت سی گاڑیوں میں گھوما کرتی تھی۔ خود بھی تو جا کر موٹر سائیکل چلاؤ گے، وہ میری نوکری کا حصہ ہے، میرا شوق نہیں۔ تو میں کون سا اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں؟ اتنی دور بچوں کو بیتل چھوڑ کر آؤ گے، میرے بچوں کی ٹانگیں دکھ جاتی ہیں۔ مجھے بھی اس کا احساس ہے، لیکن میں نہیں خرید سکتا۔ تم میری مجبوریوں سے واقف ہو، میں آپ کی کسی مجبوری سے واقف نہیں ہوں۔ میرے بچے چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم رہیں محض اس وجہ سے کہ کچھ کام چوروں کا دوزخ بھرا جاتا رہے۔ وہ کام چور نہیں۔ جو شخص گھر کے لیے ایک ماچس کی ڈبیا خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ کام چور نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ بیمار ہے۔ وہ بیمار نہیں ہے، اپنے آپ کو بیمار بنا رکھا ہے۔ اس کا بستر جا کر خاموش رہو، عورتوں کی زبان سے غیر شائستہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ یہ کہتا ہوا وہ بچوں کو چھوڑنے چلا گیا۔ جب لوٹا تو تبسم منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے بارہا سمجھا چکا تھا کہ منو اب ناقابل علاج ہو چکا ہے، مگر جب کبھی یہ موضوع چھڑتا تو تبسم کے پاس جتنی دلیلیں اور اعتراضات ہوتے 100% درست ہوتے۔ ان تمام باتوں کا وہ صرف ایک ہی جواب دیتا، منو میرا بھائی ہے۔ یوں ہر روز کھل جانے والے 1000 کنجیوں کے تالے کو بند کر دیا کرتا۔ وہ چندری گڑھ روڈ پر واقع کوریئر سروس کے دفتر پہنچا، اسٹاف روم میں جا کر یونیفارم زیب تن کیا، گارڈ روم سے چابی لی، یارڈ میں کھڑی موٹر سائیکل پر لگی مٹی کو جھاڑا اور باہر لے آیا۔ پھر وہ آفس کے پیچھے واقع ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ میں گیا جہاں اس کے لیے مخصوص خانے میں کئی چھوٹے بڑے پیکٹ، بھاری بنڈل، چھوٹے لفافے اور خطوط کا ڈھیر اس کا منتظر تھا۔ تمام پارسل اس کے لیے الاٹ کردہ علاقے کے تھے جو کاروباری دفاتر اور کمرشل ایریا پر مشتمل تھا، اور یہ دوسرے علاقوں کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اس نے کئی بار مالکان سے کہا کہ اس کا ایریا تبدیل کر دیا جائے، مگر وہ ایک ہی جواب دیا کرتے کہ اس دفتر میں سب سے زیادہ ذمہ دار، فرض شناس اور محنت کرنے والے صرف تم ہو۔ وہ اس ستائشی جملے پر خوش ہو جایا کرتا۔ یوں بھی وہ کئی سالوں سے اعلیٰ کارکردگی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر رہا تھا۔ ان تعریفی کلمات نے اسے ہمیشہ پہلے سے زیادہ کام کرنے کی لگن عطا کی تھی۔ معمول کے مطابق 3 بجے اس کی چھٹی ہو جایا کرتی تھی، لہٰذا وہ ہائی پاور انجن والی موٹر سائیکل اسے یارڈ میں کھڑی کرنا پڑ جاتی۔ ایک بار ارجنٹ ڈیلیوری سے اپنی کالونی میں پہنچنا پڑی تو واپسی پر وہ گھر چلا گیا تاکہ بیوی بچوں کی خواہش پوری کروا دے، مگر جو ہی تبسم نے موٹر سائیکل دیکھی تو فوراً کہا، میں تو اس بکس والی موٹر سائیکل پر کبھی نہیں بیٹھوں گی۔ ارے تبسم، یہ عام سی موٹر سائیکل ہے لیکن ان سے بہت مہنگی ہوگی، مگر یہ مہذب عورتوں کو بٹھانے والی نہیں ہے، پارسل ڈھونے والی ہے، محلے کی عورتیں مجھے اس پر بیٹھے دیکھ کر ہنسیں گی۔ تب وہ خاموش ہو گیا اور بچوں کو بٹھا کر کالونی کا ایک چکر لگایا۔ حسب معمول 3 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی، وہ بس میں بیٹھا اور خیالات کا بوجھ اٹھائے گرو مندر چلا آیا جہاں وہ حکیم مصف بدایونی کے مطب میں دوا سازی کا کام کیا کرتا تھا۔ مطب کھولنے سے لے کر بند کرنے تک کی ذمہ داری اسی کے پاس تھی۔
اسے یہاں ملازمت کرتے ہوئے 7-8 برس ہو چکے تھے۔ یہ بات حیرت انگیز تھی کہ وہ 8 برس پہلے حکمت کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا، وہ حادثاتی طور پر دوا ساز بنا، اور یہ حادثہ اس کے چھوٹے بھائی منو کی وجہ سے ہوا۔ شادی سے پہلے وہ صرف ایک نوکری کیا کرتا، جو کہ 3 افراد پر مشتمل محدود مادی ضروریات والے کنبے کے لیے کافی تھی۔ 2 کمروں کے گھر میں 3 افراد آرام سے نہ صحیح مگر گزارا کر سکتے تھے، لیکن وہ اکثر دیکھا کرتا کہ منو کا زیادہ تر وقت چھت پر ہی گزرتا ہے۔ منو نے میٹرک پاس کرنے کے بعد کئی چھوٹے موٹے کام کیے مگر کہیں ٹک نہ پایا۔ بانس کی طرح دبلے اور لمبے منو کو کسی نے سست اور کسی نے کمزور کہہ کر نکال دیا، مگر لاتعلقی کی ٹھہری ہوئی اس ہلچل اس دن مچی جب محلے کے پرائیویٹ اسکول کی خاتون پرنسپل نے اسے بلا کر بتایا کہ منو ریسیپشن پر کام سے زیادہ باتھ روم میں وقت گزارتا ہے، اور آج تو اس کے پاس ایک نیوڈ رسالہ بھی برآمد ہوا ہے۔ تب منو پہلے کی طرح ایک بار پھر نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا اور چھت کو اڈا بنا لیا۔ اس نے منو کو ڈانٹا اور سمجھایا، اچھے اور برے کی تمیز سکھاتے ہوئے زندگی کی قیمتی چیزوں کو بچائے رکھنے کا درس دیا۔ کچھ دن منو میں ٹھہراؤ آ گیا، بہتری ہوئی، وہ مطمئن ہو گیا، مگر خواب اور فینٹاسی دماغ کے دروازے پر کبھی دستک دے کر نہیں آتے، بلکہ کبھی کبھی تو سبک رو بھی نہیں ہوتے، بس حملہ کرتے ہیں۔ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ 32 سال کا اور منو 28 سال کا ہو چلا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دونوں بھائیوں کی شادی ہو، مگر منو کام سے عدم دلچسپی سے پیدا ہونے والی معاشی حالات اس کی خواہش کے آڑے آئے اور وہ خود شادی کر بیٹھا۔ وہ اپنی شادی کی حقیقت اور منو کی فینٹاسی کے درمیان چھپی سچائی پر غور کرنا بھول گیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کی شادی نے منو کو کیسے اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے۔ حقیقت سے دور فینٹاسی کی دنیا میں روز آرزوؤں کا میلہ لگتا اور منو اس میں گم ہو جاتا۔ ایک دن وہ لکڑی کا زینہ اترتے ہوئے لڑکھڑایا اور ازملال کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ اسی شام وہ اسے لے کر حکیم مصعب بدایونی کے ہاں پہنچا، جن کے بارے میں اسے پتہ چلا تھا کہ وہ بہت اچھے معالج ہیں۔ حکیم صاحب سے مسلسل ملاقاتوں، علاج، بیماری اور ادویات پر گفتگو کی وجہ سے ایک تعلق سا قائم ہوتا چلا گیا۔ حکیم صاحب نے اس کی دلچسپی کے پیش نظر اسے تربیت کی پیشکش کی، جسے اس نے شادی کے بعد مسلسل بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے بخوشی قبول کر لی، اور پھر محض 6 ماہ کی ریاضت کے بعد دوا ساز بن کر انہی کے ہاں کام کرنے لگا۔ چند ہی برسوں میں حکیم صاحب کا اس پر اعتماد بڑھتا چلا گیا۔ اب مطلب کی تمام دیکھ بھال اور حساب کتاب کی ذمہ اسی کے ذمہ تھا، جسے وہ بہت ایمانداری سے ادا کیا کرتا تھا۔ اس دوران منو کا علاج مسلسل ہوا، لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ آخرکار حکیم صاحب نے اسے کھلے لفظوں میں کہا، تمہارے بھائی کا ہم کتنا علاج بھی کریں، اس وقت تک افاقہ نہیں ہوگا جب تک وہ خود کو جنونی حرکتوں سے نہیں روکے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے؟ اس نے حکیم صاحب سے پوچھا، تو انہوں نے طنزیہ جواب دیا، کیا تم ایسے آدمی کو گاڑی چلانے کو دو گے جو بریک پر پاؤں رکھنا ہی نہ جانتا ہو؟ حکیم صاحب کے ساتھ ہی مطب میں مریضوں کی آمد بھی شروع ہو گئی اور وہ سب کچھ بھول بھال کر کام میں مصروف ہو گیا۔ مغرب کی نماز کے وقفے میں اس نے حکیم صاحب سے پوچھا، حکیم صاحب کیا رات کو یہاں مطب میں سو سکتا ہوں؟ کیوں؟ کیا بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ انہوں نے وضو کے لیے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ سبھی سے ہو گئی ہے، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ منو کہتا ہے کہ تم اگر میری شادی نہیں کرتے ہو تو اس گھر میں میرا آدھا حصہ مجھے دو۔ اس معاملے میں اماں بھی اس کی طرفداری کر رہی ہے۔ بھائی بات تو وہ جائز کرتا ہے، حکیم صاحب نے استفہامی لہجے میں کہتے ہوئے مزید کہا، تمہاری بیوی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر ایک کھنڈر کو گھر کی شکل دے دیے۔ اس کا آدھا حق بنتا تھا تو اس کھنڈر میں، نہ کہ اس 4 کمروں کے گھر میں جہاں ہم انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ حکیم صاحب اس نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے، روز تانے دیتی ہے اور وہ میری ماں کی روٹی کھلانے کو تیار ہے، لیکن منو کو نہیں۔ پہلے تو دیور ہونے کے ناطے اس کی عزت کرتی تھی، مگر جب سے اس نے گھر میں حصہ مانگنا شروع کیا ہے وہ بھی ہتے سے اکھڑ گئی ہے، اس کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرتی ہے۔ تم اگر کہو تو میں کسی دن تمہارے گھر آؤں اور تبسم کو سمجھاؤں۔ وہ تو اپنے بھائیوں کو جواب دے دیتی ہے، آپ کی کیا عزت رکھے گی؟ یار تھوڑی سی حق پر وہ ہے، وہ تمہارے 3 بچوں کی ماں ہے، ان کا مستقبل سنوارنا چاہتی ہے، جبکہ منو کی تو کوئی گرستی بھی نہیں۔ شرعی لحاظ سے اس کا حق ضرور بنتا ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ تو کیا میں شرعی اعتبار سے جو اس کا حق بنتا ہے اسے دے دوں؟ میرا خیال ہے تمہارے پاس اتنا کیش تو ہوگا نہیں کہ اپنے گھر کی قیمت کا آدھا حصہ اسے دے سکو۔ میں آدھا گھر اس کے نام کرنے کی بات کر رہا ہوں، یوں تو میں
اس کی زندگی اور صحت کی دعائیں مانگتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کے بعد تو وہ شرعی اعتبار سے میرے بچوں ہی کو واپس مل جائے گا۔ یہ بے وقوفی بھی مت کرنا، حکیم صاحب نے فوراً کہا۔ کیوں؟ تم آدھا گھر اس کے نام کر دو اور بعد میں وہ کسی کو بیچ کر رقم ضائع کر دے، پھر تم کیا کرو گے؟ وہ چونکا، اس نے یوں تو سوچا بھی نہ تھا۔ اسے شک نے آ گھیرا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، جسے کام کرنے کا احساس نہ ہو وہ کوئی بھی احمقانہ حرکت کر سکتا ہے۔ اسے لگا کہ تبسم کی دلیلوں میں کچھ جان ہے، تب ہی اس نے گھر جانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ یوں بھی حکیم صاحب کے مطلب کے بعد تیسری نوکری کا بوجھ ڈھونا باقی تھا۔ یہ نوکری اسے حکیم مصعب بدائیوں نے ہی دلوائی تھی اور مطلب کے بالکل نزدیک ہی تھی۔ حکیم صاحب وضو بنا کر لوٹے تو بولے، تم اگر رات کو یہاں سونا چاہو تو سو جانا، ویسے بھی ہنگاموں کے دنوں میں تم اور میں یہاں کئی بار سو چکے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھو کہ زندگی کا بوجھ ڈھونے کے لیے اگر مگر نہیں چلتے، بس عمر کے آخری سرے تک یہ بوجھ لے کر جانا پڑتا ہے۔ تم مشقت کرنے والوں کی بھیڑ میں پیدا ہوئے ہو اور اسی بھیڑ میں زندگی بسر کرنا تمہارا مقدر ہے۔ 9 بجے حکیم صاحب کے جانے کے بعد اس نے مطلب بند کیا اور بنوری ٹاؤن مسجد کے باہر بنی دکانوں میں سے ایک باربیکیو ریسٹورانٹ میں چلا گیا، جہاں وہ کاؤنٹر پر پبلک ڈیلنگ کیا کرتا تھا۔ ریسٹورانٹ حکیم صاحب کے ایک عزیز کا تھا، جنہیں ایک بھروسے والا آدمی چاہیے تھا، جو اب کئی آدمی بدلنے کے بعد انہیں میسر آ گیا تھا۔ وہ رات 1 بجے وہاں فارغ ہوا کرتا۔ اس دوران دن بھر 2 بار چائے سے بھوک مٹا کر یہیں ریسٹورانٹ پر رات کا کھانا کھا لیا کرتا، لیکن آج وہ کھانے کو ذرا دل نہ چاہا۔ خیالات کے چکر سے مسلسل پریشان کر رہے تھے۔ اس نے جیسے تیسے کام ختم کیا اور مطب چلا آیا۔ وہ انتظار گاہ میں پڑی بینچ پر لیٹ گیا اور ہاتھوں کا تکیہ بنائے دیر تک چھت کو تکتا رہا۔ نیند کہیں کھو گئی تھی۔ اسے گھر نہ جانے کے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، لیکن ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات اسے بار بار پریشان کر رہی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ دیر تک قائم رہے گا کہ نہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گھر نہ جاؤں اور پریشان ہو کر ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہ کریں؟ کیا منو مجھے ڈھونڈے گا، یا ماں، یا پھر تبسم؟ تب وہ کسی ایک نام کو دوسرے پر ترجیح نہ دے سکا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے تینوں ڈھونڈنا چاہیں یا پھر تینوں ہی نہیں۔ وہ منو کے بارے میں جانتا تھا کہ اس میں زندگی، سماج اور انسانی رشتوں کے بہت سارے احساسات مرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ماں تو اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بوڑھی ماں کا بے بس، مجبور حسرتوں، آرزوؤں سے اٹا ہوا چہرہ گھوم گیا، جس کی محبت اور ہمدردیوں بھری ممتا کا سارا جھکاؤ اب منو کی طرف ہونے لگا تھا۔ وہ تبسم کو بڑے پیار سے بیاہ کر لائی تھی، مگر اب اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتی تھی۔ تبسم کا خیال آتے ہی بجلی چلی گئی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے پتا تھا کہ موم بتی اور ماچس کہاں رکھے ہوئے تھے، لہٰذا وہ ٹٹولتا ہوا الماری تک پہنچا۔ چند ثانیوں بعد مطب میں مدھم سی روشنی پھیل گئی۔ ٹمٹماتی روشنی میں دیواروں پر سائے حرکت کر رہے تھے۔ اسے لگا کہ وہ خود بھی ان سایوں میں ادھر سے ادھر ڈول رہا ہے۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ذہن میں بھرے ہوئے خیالات اور دیواروں پر ڈولتے سائے آپس میں گڑبڑ ہو گئے۔ کبھی ایک رخ دکھاتا، کبھی دوسرا، کبھی ایک سمت ناچتے تو کبھی دوسری، کبھی وہ خود کو کئی ٹکڑوں میں بٹا ہوا محسوس کرتا تو کبھی 7 نفوس کی گرستی تیرتی ہوئی دکھائی دیتی۔ وہ بے دھیانی میں ہاتھ میں پکڑی ماچس کی ڈبیا کو انگلی سے بجانے لگا۔ ماچس کی ڈبیا کی ہلکی سی ٹک ٹک اس کے ذہن کے دریچوں پر دستک دے رہی تھی۔ اچانک کسی خیال نے اسے آ گھیرا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے جوتے پیروں میں ڈالے، مطب سے باہر نکلا، دروازے کو تالا لگایا اور تیز تیز قدموں سے گرو مندر کے چوراہے کی طرف چلا گیا، جہاں سے ابھی آخری ویگن مل سکتی تھی جو اسے گھر پہنچا سکے، کیونکہ بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے اس نے کوئی ویگن نہیں لگائی تھی۔ یہ ذمہ داری تو وہ خود ہی ادا کیا کرتا تھا۔